نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین، سورہ آل عمران آیت نمبر 48 سے لے کر 51 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اس مقام پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ارشاد فرمایا کہ ان کی والدہ حضرت سیدہ مریم علیہ السلام اللہ کی نیک اور پاکیزہ خاتون تھی اور ان کو بغیر نکاح کے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے اظہار کے لیے بیٹا عطا فرمایا، اور اس بچے نے بچپن میں کلام کر کے مزید اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کی نشانی کے طور پہ گواہی پیش فرمائی۔ آج کے سبق میں بھی عیسیٰ علیہ السلام ہی کا تذکرہ ہے اور ان کی کچھ صفتیں اور معجزات، اور پھر ان کی دعوت کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے نیک بندے تھے کہ اللہ ہی کی عبادت کی طرف بلانے والے تھے، اور دعوت توحید ہی ان کی زندگی کا مشن تھا۔ ارشاد فرمایا وہ عیسیٰ ایسا بیٹا تھا مریم علیہ السلام کا کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب اور حکمت دی اور تورات اور انجیل کا علم عطا کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کتاب اور حکمت دو چیزیں دیں، اور اگلا واو جو ہے یہ تفسیریہ ہے، کتاب اور حکمت دی یعنی تورات اور انجیل دی، کیونکہ تورات میں احکامات تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو دی، اور عیسیٰ علیہ السلام اسی تورات کی احکامات کی تعمیل کے لیے تشریف لائے تھے۔ انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی جس میں حکمت اور بصائر تھے، احکامات تورات والی، سوائے اس کے کہ کچھ چند ایک حکم تبدیل ہوئی ہے، باقی سارے احکامات عیسیٰ علیہ السلام تورات ہی کی دعوت دیا کرتے تھے۔ ہاں
کچھ ایک احکامات جیسا کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ بعض حلال چیزیں اور بعض حرام کی چیزوں کے مسائل عیسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمائے، لیکن تقریباً مسائل وہی تھے جو تورات میں تھے اور انجیل میں حکمت کی باتیں تھیں۔ جیسے ہمارے قرآن مقدس میں حکمت کی باتیں ہیں، واقعات ہیں، انبیاء علیہ السلام کے دلائل ہیں اور احکامات بھی ہیں بیچ میں، تو تورات والے احکامات تھے اور انجیل میں حکمت کی باتیں تھیں، اور اسی کو اللہ نے فرمایا کتاب اور حکمت کا علم اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنایا بنی اسرائیل کی طرف۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ کچھ احکامات میں عیسیٰ علیہ السلام نے، ہر شریعت میں تبدیلی ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کی، تو یہ مستقل نبی جو ہوتے ہیں ان کو رسول کہتے ہیں، جو صاحب شریعت ہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی صاحب شریعت تھے، کچھ تبدیلی تو ہوئی اگرچہ زیادہ تورات کی مسائل تھے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے جلیل القدر رسول تھے اور صاحب شریعت تھے۔ اب اس سے آگے، یہ تو تعارف تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، اس سے آگے جو باتیں ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی گویا کہ اپنی زبان کی باتیں اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے کتاب و حکمت کے علم کے ساتھ، رسول بن کے بنی اسرائیل کی طرف، اور پھر اللہ نے ان کو معجزے عطا فرمائے۔ تو کیا فرماتے تھے عیسیٰ علیہ السلام، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اے لوگو یقیناً میں تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے۔ نشانی سے مراد معجزات، مثلا کون سی نشانیاں؟ انی اخلق لکم من الطین، بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے، کہیئت الطیر، پرندے کی حیت، پرندے کا نمونہ، فانفخ فیہ، پس پھونک مارتا ہوں میں اس میں، اس حیت اور مجسمے میں، فیکون طیرا باذن اللہ، پس وہ سچ مچ کا پرندہ بن جاتا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ کس کے حکم کے ساتھ بولو؟ یہ ہے معجزہ کہ ہاتھ نبی کا ہے اور عمل کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ایک بات تھوڑی سمجھ لیجئے، معجزات اور کرامتیں برحق، لیکن یہ بات ذہن میں رہے، عادت کے خلاف، خرق عادت، اگر کوئی کام نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اللہ کے کسی ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ لیکن معجزے اور کرامت میں ہاتھ نبی اور ولی کا ہوتا ہے، فاعل حقیقی یعنی اصل میں کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہوتا ہے۔ کل ہم نے پڑھا عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ان کی ولادت کا، کہ جب مریم علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی فرشتوں کی طرف سے کہ اللہ آپ کو بیٹا دینے والے ہیں، تو حضرت بھی مریم اتنی پریشان ہوئی، انہوں نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا، ہائے کاش یہ دن آنے سے پہلے میں مر جاتی تو اچھا تھا۔ یعنی لوگوں کو کیا بتاؤں گی میرا بیٹا کیسے ہوا، ایک پریشانی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ یہ تھی کرامت۔ مریم علیہ السلام ایک نیک خاتون تھی، نبی تو نہیں تھی نا، یہ تھی کرامت۔ اللہ نے کرامتاً بیٹا دینے کا ارادہ فرمایا، اور مریم علیہ السلام چاہتی تھی یہ کرامت نہ ملے مجھے، لیکن اللہ نے دی۔ بتایا کہ کرامت میں بھی ولی کا اختیار نہیں، میرا اختیار ہوتا ہے۔ اللہ نے کرامت دی، صفائی کا انتظام بھی کیا، لیکن اللہ نے اپنی مرضی سے دی۔ اب یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام خود پرندے کی حیت بناتے ہیں، پھر اس میں پھونک مارتے ہیں اور فرماتے ہیں فیکون طیرا باذن اللہ، پھونک میں مارتا ہوں پرندہ رب بنا دیتا ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہے، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، فرمایا یا اللہ یہ میری لاٹھی، فرمایا اس کو پھینک، جو پھینکا تو کیا بن گیا جی؟ سانپ۔ اور موسیٰ علیہ السلام قرآن مجید میں ہے وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، موسیٰ علیہ السلام ڈر کے مارے پیچھے بھاگے اور مڑ کر دیکھا بھی نہیں۔ اب اگر خود بنایا ہوتا تو پھر ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ معلوم تھا موسیٰ علیہ السلام نے صرف لاٹھی کو پھینکا، سانپ کس نے بنا دیا؟ اللہ تعالیٰ۔ معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، کرنے والی ذات میرے اللہ کی ہوتی ہے۔ یہی تو نبوت کی نشانی ہے، یہی تو ان کی سچائی کی دلیل ہے کہ اللہ کی ایسی مدد نبی کے ساتھ ہے کہ نبی ہاتھ ہلا رہا ہے اور اللہ اس میں کام دکھا رہا ہے۔ بہرحال حضرت نے فرمایا
فأنفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ، میں پھونک مارتا ہوں اس ہیئت میں، اس مجسمے میں، اللہ سچ مچ کا پرندہ اس کو بنا دیتا ہے، اللہ کے حکم سے بن جاتا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں ٹھیک کر دیتا ہوں نابینے کو، اکمہ پیدائشی نابینا، پیدائشی طور پہ جو بیماریاں ساتھ آئیں ان کا علاج آج بھی ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں، پیدائشی طور پہ کوئی نابینا ہے، پیدائشی طور پہ کوئی سنتا نہیں ہے، کوئی معذوری آ گئی ہے، بھائی یہ ہے ہی نہیں، اب ہم کیسے کریں؟ سماعت اس میں ہو تو پھر تو ہم کوشش کریں، کچھ اس میں کم ہے تو زیادہ کریں، لیکن جس کی ہے ہی نہیں اس میں ہم کیا کریں؟ جس کی نظر میں کچھ مسئلہ ہو، پیچھے رکی ہو، تو پھر تو ڈاکٹر آپریشن کرے، لیکن جس کی آنکھیں نہیں ہیں وہ کیسے ٹھیک ہو؟ اس کا آنکھیں تو نئی نہیں بنا سکتے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ پیدائشی نبینے پہ ہاتھ پھیرتے تو وہ سچ مچ کا بینا ہو جاتا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں ٹھیک کرتا ہوں پیدائشی نابینے کو، والابرص، اور برس کے مریض کو جس پہ برس کے نشانات پڑ جائیں، سفید ہو جائے جسم، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں، لیکن یہ سارے کام ہوتے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ، کس کے حکم سے؟ بولو سارے بولو، اللہ کے حکم کے ساتھ، بِإِذْنِ اللَّهِ۔ نابینا بینا ہو رہا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ، برس والا ٹھیک ہو رہا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، اور مردہ زندہ ہو رہا ہے کس کے حکم سے؟ مردہ کون زندہ کر سکتا ہے جی اللہ کے علاوہ؟ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہتے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اٹھ اللہ کے حکم سے، تو پھر وہ اٹھ کھڑا ہوتا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، بِإِذْنِ اللَّهِ۔ موضوع کی بات تو نہیں، لیکن شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آئی۔ شیخ سعدی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے دیکھا بہت تیز جا رہے، پوچھا جی خیریت، اتنی تیزی سے کیوں جا رہے ہو؟ فرمایا جہل آ رہا ہے پیچھے، تو میں نے کہا میں سائڈ پہ ہو جاؤں، اس لیے جا رہا ہوں۔ حضرت آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کو جاہل سے کیا ڈر؟ اللہ نے آپ کو اتنا معجزہ دیا ہے کہ آپ مردے کو بھی زندہ کر لیتے ہیں۔ فرمانے لگے مردہ زندہ کر سکتا ہوں، جاہل نہیں قابو کر سکتا۔ ایک ساتھی کہتے ہیں جاہل کو قابو کرنا کوئی آسان بات ہے، مردہ زندہ ہو جائے گا، جاہل قابو نہیں ہوگا۔ جاہل کو ساتھ کون بحث کرے اور جاہل کے ساتھ کون مقابلہ کرے اور جاہل کو کون سمجھائے؟ بہرحال اس لیے اللہ نے فرمایا اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جاہل ملیں تو ان کے ساتھ الجھیے نہیں بلکہ سلامتی کی بات کر کے جان چھڑائی، بھی ٹھیک ہے جی جس طرح تسی کہہ رہے ہو گل انجی صحیح ہے، جان چھوڑو ساڑی۔ کہتے دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، یہ بھی شیخ سعدی لکھتے ہیں گلستان میں نے پوچھا بھئی یہ کیوں گتھم گتھا ہیں اور یہ جناب مجمع اکٹھا ہوا ہے، دو بندے آپس میں لڑ رہے ہیں؟ فرمایا ایک جاہل آدمی ہے اور یہ حکیم صاحب کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے کہا لگتا ہے حکیم بھی کوئی نیم حکیم ہی ہے، اگر کامل حکیم ہوتا تو جاہل کے ساتھ نہ لڑائی کرتا، یہ جو لڑائی کر رہا ہے یہ بھی کوئی پورا حکیم نہیں ہے۔ جاہل کے ساتھ لڑنا نہیں پڑتا بلکہ اس سے جان چھڑائی جاتی ہے۔ بہرحال حضرت فرماتے ہیں میں یہ سارے کام معجزات کس کے حکم سے ہو رہے ہیں جی؟ اللہ۔ اور ایک اور معجزہ بھی، حضرت کے پاس کوئی بندہ آتا نا تو حضرت اللہ کے حکم سے یہ بتا سکتے تھے کہ ماشاءاللہ آپ کیا کھا کے آئے ہیں اور گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہیں۔ یہ بڑا زبردست معجزہ، مجھے تو یہ بڑا پسند ہے۔ سمجھ آئی؟ بندہ پتہ ہوئے یہ بندہ کہ راجہ صاحب ہو وہ تھوڑے فریج جڑی چیز پہ کر لئیے گا ذرا، لیکن ہمیں تو پتہ نہیں چلتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں دیے، ورنہ ہم کسی گھر کہاں چھوڑتے تھے۔ شکر کرو مولویوں نے پتہ ہی نہیں ہے، ورنہ تو توبہ۔ وہ ختم میں لے کے آتے ہیں نا پستے بادام اور کاجو، تو ہم دعا کے ٹائم ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کھانے ہیں، وہ بھی بڑے چلاک ہوتے ہیں، برحمت کے بعد میں کرتے ہیں وہ کاجو والے پلیٹ پہلے لے جاتے ہیں، انہوں نے کہا صبر کرو۔ بہرحال وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں، بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ
फी बुयूतिकुम, और जो तुम छोड़ आते हो अपने घरों में, इन्न फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, बेशक इन सब बातों में तुम्हारे निशानियां हैं अगर तुम ईमान वाले हो तो अल्लाह ऐसे कई वाक़यात अपने नबियों को बतौर वही बता देते हैं। जैसा कि छोटी सी एक बात अर्ज़ करूं, दो आदमी थे, एक उमैर और एक सफ़वान, मक्का मुकर्रमा में रहते थे। उन्होंने मशवरा किया कि भाई जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ुबिल्लाह शहीद किया जाए। एक कहता है यार मैं शहीद तो कर सकता हूँ, लेकिन मसला ये है कि मेरे छोटे बच्चे हैं, इनका क्या बनेगा। और यार बच्चों की फ़िक्र ना कर, मैं परवरिश करूँगा, तू जा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ुबिल्लाह जान से मार के आ। उसने कहा ये काम मैं करूँगा। मशवरा किया और पहाड़ के दामन में बैठ के किया, छुप कर किया, भाई तीसरे बंदे को पता नहीं चलना चाहिए उस वक़्त तक जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नऊज़ुबिल्लाह शहादत ना हो जाए। उमैर ने तलवार ली, जहर की पान लगाई, मक्का से मदीना चला गया। सफ़वान लोगों को मक्का में कह रहे चंद दिन सब्र करो, बड़ी अहम खबर आने वाली, बड़ी अहम खबर आने वाली। वो 10 सही बता तो सही, नहीं नहीं बाद में बताऊंगा, बड़ी अहम खबर। वो खुश हो रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया जाएगा। अभी ये पहुंचा नहीं कि अल्लाह ने सारा वाक़या पहले अपने नबी को बता दी। उमैर जो गया ना, अब इसको तो ये है कि बस किसी को पता ही नहीं मैं क्यों आया हूँ। आपने पूछा उमैर कैसे आना हुआ, उसने कहा यार रिश्तेदार है ना, उनसे मिलने आया हूँ। पर मैं तलवार क्यों लेकर आया? कहा जी वो तो आपको पता है ना, सफ़र में तो साथ रखनी पड़ती है। हुजूर ने कहा जहर की पान क्यों लगा के लाया? अब थोड़ा सा उसके जैसे मैंने चूंटियाँ दौड़नी शुरू हुई, कहने लगा दुश्मनों का ख़तरा होता है ना इसलिए। फरमाया सफ़वान के साथ बैठ के मशवरा क्या किया था। जब ये बात आपने पूछी ना तो उसने तलवार फेंकी और कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जहाँ हमने मशवरा किया था अल्लाह की कसम तीसरे बंदे को पता ही नहीं चला था। आपको पता है सारी बात, लगता है आप वाकई अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह ही ने आपको बताई होगी, रब के अलावा वहाँ था ही कोई नहीं। तो अल्लाह अपने नबी को बता देते। ऐसे ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये जो बंदा आपके पास आ रहा है ना, ये कितना खा के आया है और कितना छोड़ के आया है। ईसा अलैहिस्सलाम का ये निशानी है ना कि मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ। अच्छा, व मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात, और मैं तस्दीक करने वाला हूँ उसकी जो मुझसे आगे तौरात गुजर गई। जो अल्लाह की किताब तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुई, मैं ईसा उसकी तस्दीक करने वाला हूँ। वले उहिल्ल लकुम, और ताकि मैं हलाल करूँ तुम्हारे लिए, बाज़ल्लज़ी हुर्रिमा अलैकुम, बाज़ वो चीज़ें जो तुम पर हराम की गई हैं। हलाल चीज़ें हैं लेकिन तुम्हारे ऊपर हराम की गई। यहूदियों पर अल्लाह ने बाज़ चीज़ें हराम की थी, जैसे चर्बी वगैरह। उस वक़्त ये घी वगैरह डालडे मालडे तो नहीं होते थे, चर्बी से ही गुजारा चलाते थे, उन पर ये हराम हुई थी उनकी बदआमालियों की वजह से बतौर सज़ा। तो फरमाया तुम ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं तुम ठीक हो जाओ, तो अल्लाह ताला ने वो जो पाबंदियाँ थी वो तुम्हारे ऊपर क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। वजिअतुकुम बिआयतिम मिर रब्बिकुम, और मैं तुम्हारे पास निशानियाँ लेकर आया हूँ तुम्हारे रब की तरफ से। फत्तकुल्लाह, पस डरो अल्लाह ताला से। वातिऊन, और मेरी इताअत करो। अब सुनिए दावत ईसा अलैहिस्सलाम की, ईसाइयों तुम भी सुनो। इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फाबुदूहु, बेशक अल्लाह मेरा भी रब है और अल्लाह तुम्हारा भी रब है, बस उस ही की इबादत करो। हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, यही सीधा रास्ता है। तो सीधा रास्ता किसकी इबादत है जी? अल्लाह की इबादत करना सीधा रास्ता, और गैर अल्लाह की इबादत करना टेढ़ा रास्ता है। और यही दावत है ईसा अलैहिस्सलाम की। अल्लाह ताला हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए। तर्जुमा दोबारा सुने। वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, और अल्लाह तालीम देंगे यानी ईसा अलैहिस्सलाम को किताब और हिकमत की। व तौरात वल इंजील, यानी तौरात और इंजील की। व रसूलन इला बनी इसराइल, और अल्लाह उन्हें रसूल बनाएंगे बनी इसराइल की तरफ। फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन्नी कद जिअतुकुम बिआयतिम मिर रब्बिकुम, कि बेशक यकीनन मैं तुम्हारे पास लाया हूँ निशानी तुम्हारे रब की तरफ से। अन्नी अखलुकु लकुम
بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے من الطین مٹی کے گارے سے کہیات الطیر پرندے کی حیت اور مجسمہ فانفخ فیہ پس پھونک مارتا ہوں اس میں فیکون طیرا باذن اللہ پس وہ ہو جاتا ہے پرندہ سچ مچ کا اللہ کے حکم سے وابرئ الاکمہ اور میں ٹھیک کرتا ہوں نابینے کو والابرص اور برس کے مریض کو واحیی الموتى اور میں زندہ کرتا ہوں مردے کو باذن اللہ اللہ کے حکم سے وانبئکم اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں بما تأکلون اس کے ساتھ جو تم کھاتے ہو وما تدخرون اور جو تم چھوڑتے ہو فی بیوتکم اپنے گھروں میں ان فی ذلک لآیۃ لکم بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو تو ومصدقا لما بین یدی من التورات اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کے لیے جو مجھ سے آگے تورات گزر گئی وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ اور تاکہ میں حلال کروں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو حرام کی گئی ہیں تم پر وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ اور میں لایا ہوں نشانی تمہارے رب کی طرف سے فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے واطیعون اور میری اطاعت کرو ان اللہ ربی و ربکم بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے فاعبدوہ اس ہی کی عبادت کرو ھذا صراط مستقیم